دیکھتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، مرد کی بھی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتی ہے، لیکن وہاں بھی مارنے والا یا اعتراض کرنے والا یا ہاتھ اٹھانے والا پہلے مرد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاور اور کنٹرول کی بات ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی اکائی سے آئی ہے۔ یہ کیسے جائے گی اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جس میں آخر میں بات کروں گی کہ ہم کو وہ سب چیزیں جو ہیں شاید وہ جوڑ کے اور پھر ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جو یہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریپ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات وہاں ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ ہے رول آف لا۔ اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ بندہ کسی بھی طبقے سے ہو، کتنا ہی اونچی کلاس اس کی ہو یا کتنا ہی وہ نامور ہو، لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی سزا قانون اس کو دے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کے چھوٹ جانے کے راستے بہت ہیں، جیسے ابھی شادیہ نے بتایا کہ 3-4% کنوکشن ریٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو 96% لوگ ہیں دے گو اسکاٹ فری۔ تو جرائم ایسے ہی پھلتے پھولتے ہیں جب معاشرے میں کوئی جو ہے اس کی پکڑ نہیں ہو اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ وہ جرم کرنے والے جو ہے بہت آسانی سے باہر آ جاتے ہیں یا اندر جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں ایک میرا صدر ہونے کی حیثیت سے اپنا ایک پریروگیٹو یہاں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک سائیکی معاشرے میں بنا دی گئی ہے کہ مرد جو ہے پاورفل ہے، اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہو تو وہ بھی کہے گا کہ عورت ایسا لباس کیوں پہنتی ہے، مرد روبوٹ تو نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی عورت پاکستان میں ایسی دیکھی ہے جو آپ کو ننگ دھڑنگ سڑک پہ نظر آتی ہے؟ مجھے تو آج تک نظر نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی شہر میں جائیں آپ کو پورے لباس میں ہی خواتین جو ہیں وہ ملتی ہیں، صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ برقع پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، حجاب پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، لیکن لباس کو اتنا پرووکیٹو ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی تو ایک مولوی صاحب نے اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مٹھائی کھلی ہوگی تو مکھیاں تو آئیں گی، تو کیا مرد مکھی ہے؟ مرد کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں دیا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کا پبلک بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ جو شروع سے ہی ہم نے مرد کو ایگزونریٹ کر دیا ہے ہر ذمہ داری سے، اس میں صحیح کپڑے پہننے کی بھی ذمہ داری عورت کی ہے، گھر سے نہ نکلنے کی بھی ذمہ داری عورت کی ہے، گاڑی چلا کے جا رہی ہے تو یہ چیک کرے کہ وہ صحیح وقت پہ نکل جائے، وقت پہ پہنچ جائے، یہ بھی ذمہ داری عورت کی ہے۔ پیٹرول کا گیج خراب ہے تو کیوں خراب ہے، اس نے پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا، یہ بھی ذمہ داری عورت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مرد کو تو ٹوٹلی، اداروں کو اور مرد کو اور قانون کو ٹوٹلی ایگزونریٹ کر دیا ہے اور شروع سے ہی ساری ذمہ داری عورت پہ ڈال دی ہے، اور مرد کیا ہے ہمارے معاشرے میں صرف ایک طاقت کا سمبل ہے، اس کا عکاس ہے۔ تو اس کی یہ ذہنیت ہے جو میرا خیال ہے کہ ریپ از پریویلنٹ ان ایوری سوسائٹی۔ اس سوسائٹی میں جہاں رول آف لا ہے وہاں پہ کم ہو گیا ہے، جہاں رول آف لا نہیں ہے، ہماری جیسی سوسائٹیز ہیں جہاں جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، پولیس کی ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، کرپشن بھی ہے، لاز بھی مضبوط نہیں ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں ہر وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کے حالات بھی پہلے بہتر تھے، اب کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں کافی عرصے سے۔ تو ابھی جو انہوں نے بات کی انڈیا کی، وہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کا کیس ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ چاہوں گی کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں، اور چونکہ ڈاکٹر شیرشاہ یہاں موجود ہیں تو میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ریپ کرتے ہیں
उन मर्दों की साइकी क्या होती है। अब ये तो नहीं है ना कि आपके माशरे के 100% मर्द रेप करते हैं, उसमें शायद 10% करते हो, 7% करते हो, 12% करते हो, लेकिन ये कि उनकी साइकी क्या होती है। डू दे ड्राइव सम एक्स्ट्रा प्लेजर, या कुछ उनके अपने अंदर कमी होती है, क्या होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर डॉक्टर शेरशाह इस पर कुछ रोशनी डालें तो हमारी इसमें बात